ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم دیروز در بستان سرا دیروز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس سے یوں کہے صلو علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر بے شمار احکامات نازل فرمائے ہیں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے اور کئی انبیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریفیں بیان کری ہیں کئی انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام فرمایا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا ان کو اللہ کا خوف مانے رہا اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی کہ اِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری پر صبر کیا اور کم و بیش 17 سال اس صبر پہ گزار دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو مسجود الملائکہ بنایا تو قرآن نے اس کی بھی تعریف فرما دی لیکن میرے محترم عزیزوں پورے کے پورے قرآن عظیم الشان کے اندر اور 1,24,000 نبیوں کے اندر کوئی ایک بھی نبی اور قرآن کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں لہذا ایمان والوں یہ کام تم بھی کرو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں سعادت صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو میرے محترم عزیزوں میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو کام اللہ کرے جو کام فرشتے کریں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے میں مجھے اور آپ کو بھی شریک ہونے کی اجازت عطا فرما دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ گویا کہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا انسان جو مانگتا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے یعنی لٹکتی رہتی ہے جب تک اس دعا پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے یعنی مانگی ہوئی دعا کے بعد جب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا اللہ کے دربار کے اندر فوراً شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں مل کر بیٹھے ہیں اتنے میں ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ہٹ کر اپنے اور ابو بکر کے درمیان جگہ بنا لی
اور اس نوجوان کو اپنے اور ابو بکر کے درمیان میں بٹھا دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بڑا ناگوار گزرا۔ اللہ کے رسول نے محسوس بھی فرما لیا کہ ابو بکر اس کا یہاں بیٹھنا تو تمہیں ناگوار گزرا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تو چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہ آئے۔ واقعاتاً میرے دوستوں اور بزرگوں، نہ ہجرت کے موقع پر درمیان میں کوئی آیا، نہ زندگی میں درمیان میں کوئی آیا۔ آج قبر میں بھی ایسے لیٹے ہیں کہ درمیان میں ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں میرے اور آپ کے درمیان کوئی نہ آئے۔ کہ ابو بکر پوچھو گے نہیں کہ اس نوجوان کو میں نے یہاں جگہ کیوں دی؟ کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ نوجوان مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس لیے میں نے آج اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ بہت بڑی فرمایا کہ اونچی شان کی بات ہے۔ یہ سعادت جسے مل جائے، یہ ذوق جسے مل جائے، جسے نصیب ہو جائے، وہ بڑا نصیب والا آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھے گا، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ 100 حاجتوں کو۔ پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 100 حاجتیں اللہ کے سامنے ان 19 روزوں میں بھی نہیں رکھی ہوں گی۔ اللہ ایک مرتبہ فرمایا کثرت سے درود پاک پڑھنے پر 100 حاجتیں پورا فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے کہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھ کے بتایا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تم مجھ پر درود بھیجا کرو۔ میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا بن جائے، دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بن جائے، اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پولیس صراط کو دیکھا کہ اس پر ایک شخص چل رہا ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا، وہ گھسٹ گھسٹ کے پولیس صراط پر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پرلے پاسے جنتیں وہاں پہنچ جاؤں۔ کبھی وہ گھسٹتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، تو کبھی کہیں اٹک جاتا ہے۔ اتنے میں فرمایا کہ ایک شخص آیا، اس نے اسے اٹھایا اور جلدی سے پل پار کروا دیا۔ اس نے پل پار کرنے کے بعد پوچھا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو کون ہے؟ کہا میں تیرا درود پاک ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا، آج مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کتنا قریب آنا چاہتا ہے؟ یا باری تعالیٰ بہت قرب چاہتا ہوں۔ کہ اتنا قریب آنا چاہتا ہے جتنا تیری زبان سے نکلنے والے زبان کے الفاظ ہیں، یعنی تیرا کلام اور تیرے الفاظ جتنا نزدیک ہے، یا اتنا نزدیک آنا چاہتا ہے جتنی تیری آنکھ سے تیری بینائی ہے، یا اتنا نزدیک آنا چاہتا ہے کہ جتنا تیرے جسم سے تیری روح نزدیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ کیا عمل کروں؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کر موسیٰ، ہم اس سے بھی زیادہ تجھے اپنا قرب عطا کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات میری اور آپ کی ذات پر ہیں، اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے جتنا ہو سکے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ درود پاک پڑھنا میرے دوستوں اور بزرگوں انسان کے لیے اس جہان اور اس جہان، دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر درود پاک کا فائدہ کیا ہے؟ سید القرا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کم اجعل لک صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جتنا پڑھے گا اتنا ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں چوتھائی دن آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ یہ فرضی عبادت کے علاوہ کی بات ہے، چوتھائی دن آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی اور بڑھائے گا تو اور ملے گا؟ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آدھا دن آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ کہا ابی اور بڑھائے گا تو اور ملے گا؟ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں 3 حصے کر کے 2 حصے آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ کہا ابی اور بڑھائے گا تو اور ملے گا؟ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اجعل لک دعائی کلی، اب میں سارا دن آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذن، اگر تو نے ایسا کیا ابی کہ صبح شام تو نے مجھ پر درود و سلام بھیجا، درود پاک پڑھا، تو فرمایا غفرت ذنبک وکفا ہمک، تیرے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور تجھے جتنے بھی غم دنیا کے اندر لگے ہیں ان تمام غموں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی بن جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا میرے دوستوں اور بزرگوں صرف باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اونچا مقام ملنے کا ذریعہ ہے، دنیا کی پریشانیوں کے حل کا ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ کثرت سے درود پاک جمعے کو پڑھا جائے 100 حاجتیں اللہ پورا فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ایک شخص کو ابو بکر اور اپنے درمیان جگہ دے دی، اس بنیاد پر کہ فرمایا وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس سے بڑی دنیا میں اور کیا سعادت مل سکتی ہے۔ اب درود پاک کا پڑھنا موت کے وقت کیسے کام آتا ہے؟ ایک شخص کی موت کا وقت بالکل قریب ہے اور نزع کی حالت ہے، لیکن چہرے پر اتنی گھبراہٹ نہیں، ساتھ میں بیٹھے ہوئے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی موت کی کیفیت کیسے لگ رہی ہے، موت کا ذائقہ کیسے لگ رہا ہے؟ کہا مجھے اتنی کرواہٹ محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے علماء اکرام سے یہ بات سنی ہے کہ جو اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر موت کی سختی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ موت کے بعد کا معاملہ کیسا ہے؟ ابھی قبر میں نہیں اترے، ابھی موت کے بعد کا معاملہ کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بہت زیادہ گناہگار تھا۔ اللہ کی شان اس کے گناہ جو تھے وہ لوگوں کے اندر کھل کے سامنے آئے ہوئے تھے، کتنی برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ یہ آدمی مر گیا، لوگوں نے اسے ویسے ہی اٹھا کر پھینک دیا، نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ کفن دیا، نہ غسل دیا، ویسے ہی اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میرے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ ہمارا ایک بندہ پڑا ہے، اسے غسل دو، کفن دو اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور اسے غسل دیا، کفن دیا اور جنازے کی تیاری کی، تو بنی اسرائیل کے لوگ بھی مجبور ہو گئے کہ جب نبی کھڑا ہے تو ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ عمل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے مولا آخر ایسی بھی کیا بات ہے، یہ تو بڑا گناہگار بندہ تھا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی نماز تو نماز، اس کو کفن دینے کو تیار نہیں تھے، اس کا کون سا عمل ہے؟ کہا موسیٰ اور کوئی عمل تو نہیں، ایک مرتبہ اس نے تورات کو کھولا تھا، وہاں میرے نبی کا نام نظر آیا، اس نے اس پر درود پاک پڑھ لیا تھا، اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو مقام دیکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جسے عام لوگوں نے ٹھکرا دیا، اللہ نے نبی کو پابند کر دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا کر، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے درود پاک پڑھا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں تھا، وہ چاہنے والا نہیں تھا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ درود پاک نکال دیا۔ اگر آپ مان کر اور چاہ کر اور محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سعادت عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی کے خواب میں زیارت ہوئی تو دیکھا تو بڑے عیش و عشرت میں ہے۔ کہا بھائی کیا معاملہ بنا؟ کہا بھائی معاملہ کیا بننا تھا؟ کہا بھائی آپ کا تو بننا ہی بننا ہے، آپ تو اللہ والے آدمی تھے۔ ارے کہا نا بھائی بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا۔ کہا منکر نکیر جیسے ہی قبر میں آئے اور مجھ سے میرے اعمال ناموں کا سوال پوچھنے لگا، میں تو بالکل سب بھلا گیا اور میری زبان نے فرمایا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک نے کہا منکر نکیر میں سے، یہ تیری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے کہ تو قبر کے سوالوں کو بھلا چکا ہے۔ ابھی فرمایا میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ یا اللہ اب کیا ماجرا بنے گا، اگر قبر کے 3 سوالوں کا جواب نہ دیا تو معاملہ ہی بگڑ جائے گا۔ اتنے میں ایک خوبصورت شخص آیا کہ جس کے چہرے پہ نورانیت تھی اور وہ میرے اور منکر نکیر کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور جو سوال وہ پوچھتے رہے یہ مجھے جواب بتاتا رہا، میں جواب دیتا رہا۔ جواب کا سلسلہ جب ختم ہوا میں نے پوچھا اللہ تجھ پہ رحم کرے تو کون ہے؟ کہا میں ایک شخص ہوں جو تیرے کثرت درود پاک سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب بھی تجھ پر مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگا دیا کہ تیری مدد کو پہنچ جایا کروں۔ تو قبر کا بیڑا بھی پار درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ اب فرمایا حشر کے میدان کے اندر کا معاملہ کیا ہے؟ ابن ابی دینا رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے
اور فرمایا کہ الاعلام ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کو فرمایا حدیث کو لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو 2 سبز رنگ کے لباس پہنائے گا اور اتنا دراز قد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ پورا میدان حشر حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ پوری کی پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ 1,24,000 نبی کے جتنے امتی تھے ان سب کے وہ باپ ہے۔ چنانچہ اللہ ان کو یہ سعادت دے گا کہ دیکھ تیرے کون سے بندے جنت میں اور کون سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں جانا نصیب فرما دے۔ روزے کا وقت ہے میرے دوستوں، جمعے کے دن صبح کی وقت ہے، آمین اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو ہم گناہگاروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ بہرحال آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ جنت کون جا رہا ہے، جہنم کون جا رہا ہے۔ اچانک امت محمدیہ کے ایک شخص پر ان کی نظر پڑے گی جس کو فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام یہاں وہاں دیکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑے گی۔ آدم علیہ السلام آواز دیں گے، یا احمد یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد اے احمد۔ یہ اللہ کے رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے کہ ہاں پوری کی پوری انسانیت کے بعد کیا بات ہے کہ آپ کے فلاں امتی کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی تہبند کو کس دوں گا۔ یہ کسی انسان کے پیچھے تیزی سے جانے کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں اپنی تہبند کو کس دوں گا اور تیزی سے میں فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور میں فرشتوں کو آواز دوں گا کہ فرشتوں ذرا رک جاؤ، یہ میرا امتی ہے۔ فرشتے مڑ کر کہیں گے کہ اللہ کے حبیب آپ تو جانتے ہیں ہم تو انتہائی درجہ سخت گیر ہیں، جو حکم مل گیا اس کی تعمیل ہے، جہنم میں لے جانے کا حکم ہے، ہم نہیں رک سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے مجھے یہ جواب دیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا، اور فرمایا مایوسی کے عالم میں فرمایا اپنا الٹا ہاتھ جو ہے وہ اپنی کوہنی پہ رکھوں گا کہ بعد اوقات آدمی یوں سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، یوں حدیث میں سمجھایا گیا کہ یوں میں اپنی فرمایا تھوڑی پہ ہاتھ رکھوں گا اور فرمایا اللہ کے عرش کو دیکھ کر میں کہوں گا یا باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا اور تو مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ہمارے محبوب کی اطاعت کرو۔ چنانچہ فرشتے دوبارہ اس آدمی کو پکڑ کے میزان پر لائیں گے، اس کے اعمال نامے کو رکھیں گے تو فرمایا گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک فرمایا انگلی کی انگشت کے برابر، یہ جو اوپر کا پر ہے نا اس کو کہتے ہیں انگلی کا جو ناخن ہے اس کی فرمایا اوپر کا جو یہ حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے، اس کے برابر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے فرمایا دوسرے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ مبارک ہو کہ تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی سعادت ملی کہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب یہی جو جہنم میں جا رہا تھا جنت میں لے جانے لگیں گے، وہ کہیں گے بھائی رک تو جاؤ، میں پوچھ تو لوں یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ وہ پوچھے گا بھائی اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، آخر تو ہے کون جس نے مجھ سے فرمایا گناہوں کو دور کیا اور میرے غم کو ختم کر دیا؟ وہ کہے گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، آج ضرورت کے وقت میں نے تیرا پڑھا ہوا درود تجھے واپس کر دیا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے یہاں اللہ کے رسول کا نام سنا، آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سے عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک وقت میں ساری کی سارے انسانوں کی باتیں سنتا ہے اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر اللہ کے رسول کے روزے پر اس کے درود کو وہ فرشتہ پہنچا کر آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم نہ رکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیج دیا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جبرائیل امین کی بد دعا، اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور خدمت کر کے ان کی فرمایا اپنی مغفرت نہ کروائے، ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ایک فرمایا چھوٹا سا اصول سن لیجئے شریعت کا۔ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر 100 مرتبہ آ جاتا ہے، جیسے ابھی سیرت پہ بیانات چل رہے ہیں، 100 مرتبہ آ جاتا ہے، ہر بار درود پاک پڑھنا سعادت کی بات ہے، لیکن ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس پوری کی پوری مجلس میں آپ سوئے ہی رہے نا میرے بھائی، پوری مجلس میں نیند ہی کرتے رہے اور اللہ کے رسول کا نام سن کر فرمایا انسنا کرتے ہی چلے گئے نا میرے بھائی، تو فرمایا پوری کی پوری مجلس میں ایک بار بھی درود پاک نہ پڑھا تو واجب کے چھوڑنے کا گناہ مل جائے گا۔ اب فرض اور واجب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وتر تو واجب ہے، عید کی نماز تو واجب ہے،
فرض اور واجب کے اندر فرق اتنا ہے کہ دونوں کا حکم برابر، دونوں کی فرمایا کہ ثواب برابر، دونوں کے چھوڑنے پر عذاب برابر۔ فرق اتنا ہے کہ فرض کا منکر کافر اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، ورنہ ثواب اور عذاب، فرمایا ثواب اور عذاب میں دونوں کا حکم برابر سرابر کا ہے۔ تو اللہ کے رسول پر ایک مجلس میں ایک بار درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک بار بھی نہ پڑھانا میرے دوستوں تو پھر واجب کا گناہ چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ اس لیے ہم تو فرمایا کوشش کریں میرے بھائی، ویسے موقع نہ ملے تو جب بیانوں میں بیٹھے ہیں ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لسان اطہر سے نکلتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو نور علی نور کرتا چلا جائے گا۔ ایک آخری قصہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی تھی، وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی، ان سے عقیدت رکھتی تھی۔ اللہ کی شان اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو فرمایا اتنی دیندار نہیں تھی، دنیا پرست وہ بہت زیادہ تھی، فیشن پرست بہت زیادہ تھی، آزادی کی زندگی گزارتی تھی۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلا لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد یہ عورت بڑی اداس رہنے لگی اور اکثر چاہتی تھی کہ بیٹی کا حال دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ تو بڑے اللہ والے آدمی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بیٹی کا حال بتا دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک عمل بتایا اور یہ عمل ہم سب کے لیے ہیں جو کرنا چاہیں وہ۔ فرمایا 4 رکعت نماز پڑھ رات سونے سے پہلے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر والی سورت کو پڑھ لیا کر، جو سورہ عصر اور سورہ قارعہ کے درمیان میں ہے۔ الہاکم التکاثر کو ایک بار اور سورہ فاتحہ ایک بار، چاروں رکعتوں میں یہی فرمایا سورت پڑھ لیا کر، اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جا، اللہ نے چاہا تو تیری بیٹی کی تجھے زیارت ہو جائے گی۔ اللہ کی شان 2-4 دن عمل کیا، اخلاص سے کیا تھا نا میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی زیارت کرائی تو بیٹی تو آگ کے اندر جل رہی ہے، اس پر عذاب آ رہا ہے اور بڑی سخت تکلیف کے اندر ہے۔ یہ تو اٹھی تو صبح رونے لگی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی، کہا حضرت بیٹی کا حال تو دیکھ لیا لیکن اس پر بڑا عذاب ہو رہا ہے، اب کیا کروں؟ کہا صدقہ دے دے، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ مردوں کا عذاب ختم کر دیتا ہے، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ مردوں کا عذاب ختم کر دیتا ہے۔ اس نے صدقہ دے دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی زیارت کروائی۔ اب میں جنت میں گھوم رہا تھا، وہاں کی بہاریں، مرغداریں، آبشار، محلات دیکھ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ کئی تخت لگے ہیں اور ایک تخت پہ خوبصورت لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ بہرحال میں تو جنت کا دیدار کر رہا تھا، اس لڑکی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، کہا عبداللہ مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں اسی فرمایا تیری عقیدت مند عورت کی بیٹی ہوں۔ کہا تیری ماں نے تو تیرا حال اور بتایا لیکن میں تجھے اور حال میں دیکھ رہا ہوں، تو جنت میں ہے۔ کہا وہ بھی درست تھا، یہ بھی درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے سوچا صدقے کی بنیاد پر اللہ نے اس کا عذاب ٹال دیا ہوگا۔ کہا یہ معاملہ کیسے بنا؟ کہا بات یہ ہے عبداللہ کہ جس رات میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھا، اس کے دوسرے دن ایک کوئی اللہ والا قبرستان آیا اور قبرستان آ کر اس نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھ کے اس نے سارے کے سارے مردوں کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے 70,000 مردوں کو اس کے درود پاک کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ماں باپ جو چلے گئے وہ کتنے منتظر ہوتے ہوں گے، جو عزیز رشتہ دار چلے گئے وہ کتنے منتظر ہوتے ہوں گے۔ اس لیے درود پاک سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا، اور فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 درجات کو بلند کرے گا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل کرے گا، 100 درجات بلند کرے گا اور 100 گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر درود پاک پڑھنے سے کچھ نہ بھی ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرما دیتے کہ میری محبت میں ہی درود پاک پڑھ لیا کرو، تو بھی میرے دوستوں ہم پڑھ لیتے، لیکن حرص انسان کی طمع ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا بھلی بناتا ہے، موت آسان کر دیتا ہے، موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پورے صراط سے درود پاک اٹھا کر جلدی سے گزار کر جنت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ کیوں میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارے وہ تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں خود اس کی ذات پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے اس کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، تو تمہیں بھی درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی،
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر جس نے بروں کو بھی فرمایا کہ یہ میرے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں، ہم کوئی عام انسان نہیں ہیں، ایک تو ایمان والے، پھر نبی کے امتی، اور اس نبی کے امتی کے جس کا امتی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی اور ہمیں بن مانگے بنا دیا گیا، لہذا جتنا ہو سکے اس پر خوشی کا اظہار منائیں، اپنے نبی کی زندگی کو اپنانا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اس سے بہتر زندگی نہیں ہے میرے بھائی، اس سے بہتر زندگی نہیں ہے میرے بھائی، اس سے بہتر زندگی نہیں ہے میرے بھائی۔ خدا کی قسم، آج تم حسین و جمیل لگنے کے لیے کیا کیا فرمایا ناز و تنعم نہیں اٹھاتے، آج یاروں دوستوں میں اپنے محبوب میں خوبصورت دکھنے کے لیے کیا کیا ناز و تنعم نہیں اٹھاتے۔ اللہ عرش پر بیٹھ کر قرآن میں وعدہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ارے اپنا کے تو دیکھ میرے محبوب کی زندگی کو نیک اعمال کے ذریعے سے دنیا کے ایک ایک شخص کے دل میں تیری محبت نہ پیدا کر دوں تو رب ذوالجلال سے بات کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری ساری کی ساری چاہتوں کا محور اللہ کے رسول کی زندگی ہے، خواہ وہ چاہتیں دنیا سے جڑی ہیں، آخرت سے جڑی ہیں، عزت سے جڑی ہیں، یا وہ چاہتیں ہماری کوئی خواہشات سے جڑی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو ہماری فرمایا کہ چاہتوں کے پورا کرنے میں لگانے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب محمدیوں کو محمدی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔